الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے حیات بھی پیدا فرمائی ہے اور موت بھی پیدا فرمائی ہے۔ جو شخص دنیا میں آیا اس نے اس دنیا میں سے جانا ہے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ ولی ہو، خواہ کوئی اور ہو۔ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے حیات بھی پیدا فرمائی ہے اور موت بھی پیدا فرمائی ہے۔ دنیا بھر کے انسان خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، اس نظریے پر متفق ہیں کہ ہر بندے نے مرنا ہے، لیکن کفار اور مسلمان کے درمیان اختلاف موت کے معنی پر ہے کہ موت کسے کہتے ہیں۔ کافر یہ سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے آدمی فوت ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے کہ جب موت آئی تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو گیا۔ تو کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ ہمارے ہاں اس کو پنجابی زبان میں یوں کہتے ہیں کہ کافر موت کا معنی سمجھتا ہے مر گیا اور مک گیا، مسلمان سمجھتا ہے کہ مر گیا اور ٹر گیا۔ تو کافر کیا موت کا معنی اور ہے، مسلمان کیا موت کا معنی ہو گیا۔ کافر سمجھتا ہے کہ مر گیا، مک گیا، ختم ہو گیا، اور مسلمان کیا سمجھتا ہے مر گیا، ٹر گیا۔ یہ ختم نہیں ہوا، اس نے جہان کو بدلا ہے۔ تو کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ اس بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے یوں بیان کیا ہے، غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھتا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ کافر سمجھتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، اس زندگی کی شام ہے اور اگلی زندگی کی صبح ہے۔ تو موت کے معنی میں اختلاف ہے، موت میں اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب انسان پر موت آتی ہے تو ایک جہان سے دوسرے جہان میں بندہ منتقل ہو جاتا ہے، جہان اس کا بدل جاتا ہے۔ اس بات کے تو سارے متفق ہیں۔ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب میت کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے اور میت کو قبر میں رکھ دیا جائے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقولان لہو، اور فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، اور بتاؤ تمہارا دین کیا ہے۔ یہ تین سوال فرشتہ ہر آدمی سے کرتا ہے۔ اگر وہ جواب یہ دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دین الاسلام، اور میرا دین اسلام ہے۔ جب ان تین سوالات کا جواب وہ ٹھیک دے تو پھر حدیث مبارک میں فینادی منادی من السماء، فرشتہ اعلان کرتا ہے
افرشوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا لہ من الجنہ، اس کو جنت کا لباس دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو۔ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوتا، جنت کا دروازہ کھول دو۔ کیا مطلب؟ میت اپنی قبر میں ہے اور جنت اپنے مقام پر ہے، یہ جو میت اور جنت کے درمیان دروازہ بند ہے، اس دروازے کو کھول دیتے ہیں، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، پھر جنت کی خوشبو اور ہوا اس میت کی قبر میں آتی ہے، اور پھر فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، آج ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، یوں سو جاؤ، نم کنومت العروس، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ پہلی رات کی دلہن کیوں فرمایا؟ کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ نم سو جا، یہ نہیں فرمایا سو جا، بلکہ فرمایا نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں اتنے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھی زبان چاہیے۔ کبھی آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا معنی سمجھ نہیں سکتا اور کبھی سمجھتا ہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ ذرا دو نقطوں پہ غور فرمانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میں بطور لطیفہ اور مذاق کے ایک بات کہتا ہوں، ایک جگہ پر میں سبق پڑھا رہا تھا اور یہی بیان تھا۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کبھی آپ کی مسجد میں آنا ہو تو میں کہتا ہوں بھی ہمارے بیان کو بیان نہ سمجھا کرو، ہمارے بیان کو سبق سمجھا کرو۔ ابھی بھی مجھے فرما رہے تھے کہ مولانا آپ کہتے ہیں سبق سمجھا کرو، تو سبق کم از کم 1 گھنٹے کا تو ہونا چاہیے نا۔ میں نے کہا آپ سبق سمجھتے رہیں تو 2 گھنٹے کا بھی چلتا ہے، لیکن تو سبق سمجھے تو صحیح نا۔ پھر جب سبق سمجھ کر پڑھے، شاگرد بنے، پھر شاگردوں والا تعلق بھی رکھے۔ یہ نہیں کہ استاد ہی حاضریاں لگاتا رہے، السلام علیکم میں آ گیا ہوں، السلام علیکم میں پھر آ گیا ہوں، میں پھر آ گیا ہوں۔ اس کو استاد شاگردی کا تعلق نہیں کہتے۔ یہ آدمی تعلق بنائے نا یا تعلق نبھائے بھی، تعلق بنانے آسان ہوتے ہیں، تعلق نبھانے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ خیر میں سبق پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم نے چٹ دی، اور چٹ بڑی لطافت اور ظرافت والی تھی۔ مجھے اس نے کہا حدیث مبارک میں ہے، فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ تو کیا پہلی رات کو دلہن سوتی بھی ہے؟ یہ اس نے سوال کیا، کیا پہلی رات کو دلہن سوتی بھی ہے؟ تو بات سوال اس کے معقول ہے۔ جو کسی کے ذہن میں سوال آئے اس کو سوال کرنا چاہیے اور جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سوال کریں گے تو جواب آئے گا نا، تو الجھنیں دور ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ وہ جنسیت اور خواہشات سے بالکل پاک ہوتے ہیں، لیکن جس ماحول میں ہم رہتے ہیں یہ جنسیت کا ماحول ہے، خواہشات کا ماحول ہے، اس لیے بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ الطیب، نمبر 1 خوشبو، والنساء، نمبر 2 عورت، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے۔ اب دیکھو جب حدیث بیان کریں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خوشبو عورت بہت پسند ہے، لوگ کان اٹھا لیتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، مولوی صاحب نے کیسی بات کہہ دی؟ حضور فرما رہے ہیں مجھے عورت بہت پسند ہے۔ یہ کان کیوں اٹھائے ہیں، آنکھیں کیوں پھاڑی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اور ماحول میں رہ رہے ہیں اور نبی پاک نے اور پس منظر میں بات کی ہے۔ اب بتاؤ، میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور اگر میں آپ سے کہہ دوں مجھے 3 دن ہو گئے کراچی آئے، مجھے اپنی بیٹی بہت یاد آ رہی ہے، آپ میری بات کو محسوس کریں گے؟ بتاؤ۔ اگر میں کہہ دوں مجھے بیوی بہت یاد آ رہی ہے تو اب آپ ہنس پڑے۔ اس کا معنی کہ بیوی کی محبت اور ہے، بیٹی کی محبت اور ہے۔ ایسے ہی ہے نا، باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی کی یاد ستا رہی ہے، لوگ اس پر محسوس نہیں کرتے اور کہتے ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور مجھے بیوی کی یاد ستا رہی ہے، تو پھر لوگ مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں۔ حالانکہ وہ یاد بھی کوئی بری بات نہیں ہے، شرع محمود ہے، شریعت میں پسندیدہ ہے، غلط بات تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عورت بہت پسند ہے، ہمیں کیوں اشکال ہوا؟ ہمارے ہاں عورت کے پسند ہونے کا معنی اور ہے۔ اللہ کے نبی کس حالت میں نبی بن کر آئے؟ جب لوگ بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ حضور کس دور میں آئے؟ جب داماد کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کس دور میں آئے؟ جب عورت کی زندگی لونڈیوں سے بھی بدتر تھی۔ حضور اس دور میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی امت کے لیے نبی ہیں
اور نبی کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے، پوری قوم کی عورتیں نبی کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانا چاہتے ہیں خدا نے میرے دل میں اس عورت کی شفقت والی محبت رکھی ہے، اگر یہ شفقت والی محبت نبی کے دل میں نہ ہوتی تو بتاؤ اس عورت کے پاؤں میں قدموں کے نیچے جنت کے وعدے کیسے ہوتے؟ تو حضور کی محبت وہ شفقت والی محبت ہے، شہوت والی محبت نہیں ہے۔ شہوت والی محبت اور ہوتی ہے، شفقت والی محبت اور ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں شہوت کی محبت چلتی ہے اور شفقت کی محبت ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ کے نبی کے الفاظ پہ تعجب ہوتا ہے، حضور نے کیسے فرما دیا مجھے عورت بہت پسند ہے؟ میری بات سمجھ گئے؟ تو شفقت کی محبت اور ہوتی ہے، شہوت کی محبت اور ہوتی ہے۔ ہم شہوتوں کی محبت میں پلتے ہیں، اس لیے شفقت والی محبت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو شفقت والی محبت عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے پوچھا کہ کیا پہلی رات کو دلہن سوتی بھی ہے؟ میں نے کہا بالکل سوتی ہے، لیکن فوراً نہیں سوتی۔ اب قبر میں میت سوتا ہے لیکن فوراً نہیں، کچھ کام کرنے کے بعد سوتا ہے۔ پہلے پوچھتے ہیں نم کا نومت العروس، پہلے کیا پوچھیں گے؟ من ربک، من نبیک، ما دینک، اللہ کون ہے، نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ اور جب وہ جواب دے دیتا ہے ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینی الاسلام، پھر کہتے ہیں اب سو جا۔ تو قبر میں میت فوراً سوئی یا اپنا کام مکمل کر کے سوئی؟ کام پورا ہو گیا سو جاؤ۔ میں نے کس طرح جب دلہن اپنا کام مکمل ہو گیا تھا اب سو جاؤ، تو اس میں کوئی اشکال کی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو میری باتوں پہ تعجب ضرور ہوگا، لیکن میں فطرت کی شرعی باتیں کرتا ہوں، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ شرعی باتیں سننے کے لیے تعجب کرتے ہیں اور گناہوں کی باتیں فخر سے بیان کرتے ہیں۔ جو باتیں نہیں کہنی چاہیے وہ ضرور کہتے ہیں، جو کہنی چاہیے وہ کوئی نہیں کہتا۔ عورتوں کا تذکرہ کرنا جرم ہے، ہم رغبت سے کرتے ہیں۔ حوروں کا تذکرہ کرنا ایمان ہے، اس پر تعجب کرتے ہیں۔ اب اگر مولانا سعد اللہ حوروں پر جمعہ پڑھا دیں، آپ کی پوری مسجد کہے گی مولانا سعد اللہ کو کیا ہوا یار، یہ 10 دن میں اعتکاف بیٹھے تو حوریں ان کو نہیں بھولنی، کیا مسئلہ کیا بنا؟ حالانکہ اللہ نے قرآن میں جنت میں 18 صفتیں حوروں کی بیان فرمائی ہیں۔ یہ کیوں بیان فرمائی ہیں؟ یہ سنانے کے لیے یا چھپانے کے لیے؟ اس لیے بیان فرمائی ہیں اتنا حوروں کا تذکرہ کرو کہ یہ نوجوان دنیا کی ناجائز عورت کے تعلق کو چھوڑے اور جنت کی حوروں کا مشتاق بن جائے، اس لیے فرمائی۔ اللہ دینا چاہتے ہیں تبھی ذکر فرمایا، اگر نہ دینا چاہتے اللہ اس کو ذکر ہی کیوں فرماتے؟ خیر میں عرض کرتا مسئلہ سمجھو۔ فرشتہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس، آج ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ یہ دلہن کا تذکرہ کیوں کیا؟ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا نم سو جاؤ۔ یہ اس لیے فرمایا، توجہ سے بات سمجھنا، میں اس کی 2 تشبیہیں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، عورت بادشاہ کی بیٹی ہو، عورت رئیس کی بیٹی ہو، اس کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہوں، لیکن عورت کا جو سکون ہے وہ بڑے باپ کی بیٹی ہونے میں نہیں ہے۔ عورت کا جو سکون ہے وہ دولت میں نہیں ہے، عورت کا سکون جو ہے وہ بنگلے میں نہیں ہے۔ عورت کا فطری سکون اللہ نے خامد کے پہلو میں رکھا ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے جس طرح عورت کو سارا کچھ ملا ہو اس کو سکون نہیں آتا جب تک خامد کا پہلو نہ ملے، آدمی کو سارا کچھ دنیا میں ملا ہو اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک اس کو قبر کی راحت والی زندگی نہ ملے۔ وہ سارا کچھ چھوڑ کے خامد کے پہلو میں جائے اس کو سکون ملتا ہے۔ تو نے ساری دنیا چھوڑ کے آج قبر کے پہلو میں آیا ہے، تجھے بھی سکون ملے گا۔ اور دوسری تشبیہ اس سے عجیب سمجھو، دوسری تشبیہ کیا ہے؟ یہ بات توجہ سمجھنا۔ ایک آدمی کا کسی عورت کے ساتھ دل کرتا ہے نکاح ہو، دیکھ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور معاشرے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس کا جیتا ہے اس کو میں خط لکھوں، نہیں لکھ سکتا، اللہ سے بھی ڈرتا ہے معاشرے سے ڈرتا ہے۔ اس کو میں میسج کر دوں، نہیں کر سکتا، اللہ سے بھی ڈرتا ہے معاشرے سے بھی ڈرتا ہے۔ ٹیلی فون پہ بات کر لوں، نہیں کر سکتا، اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور معاشرے سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن وہی عورت جس کو یہ اپنانا چاہتا تھا اور بات کرنے سے بھی ڈرتا تھا، اگر وہی عورت اس کے نکاح میں کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو جس باپ سے ڈرتا تھا وہ ہاتھوں سے رخصت کرتا ہے، جس بھائی سے ڈرتا تھا وہ باہر کھڑا ہے، جس خاندان نے قتل کی دھمکیاں دی تھی اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں۔ جو جس عورت کو دیکھنے سے بھی ڈرتا تھا، ملنے سے بھی ڈرتا تھا، جانے سے بھی ڈرتا تھا، جب وہ صحیح کلمہ نکاح کے ساتھ آئی ہے اب کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ جن کا ڈر تھا وہ باہر کھڑے ہیں یا اپنی بیگم کے ساتھ پڑا ہے۔ بالکل اسی طرح قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر کیڑے کا گھر ہے، قبر ظلمت کا گھر ہے۔ قبر میں جانے سے بندہ ڈرتا ہے، لیکن جب صحیح کلمے کے ساتھ جائے، جیسے وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آئے، اس کو ڈر نہیں ہے۔ یہ کلمہ ایمان کے ساتھ ہے، اسے بھی ڈر نہیں۔
فرماتا ہے یوں سو جاؤ نم کنومت العروس سے. کتنا بندے کا ڈر لگتا ہے، لیکن اب نکاح میں آ جائے کوئی ہے ڈر؟ دیکھنے سے ڈر لگتا ہے. اب بازار میں لے کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ میں عمرے پر بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں. دیکھو کیسے شوق سے کہہ رہے ہیں. اور پہلے بتاتے بھی ڈرتا تھا، پہلے کہ ان کی شادی کا ارادہ ہے، جی ہاں کہاں کرنی ہے، چھپاتا ہے. جی چاہے گا پھر بھی چھپائے گا، اظہار پر بھی ڈرتا ہے. لیکن جب کلمہ نکاح کے ساتھ آئے اب کوئی خوف نہیں ہے. اور جب صحیح کلمہ ایمان کے ساتھ قبر میں جائے اب اس کو بھی خوف نہیں ہے. فرمایا جیسے وہ پرامن ہے آج تو بھی پرامن ہے. نم کنومت العروس، لیکن صحیح کلمے کے ساتھ قبر تک پہنچ جا. صحیح کلمے کے ساتھ قبر تک پہنچ جا. اگر بندہ چلا گیا قبر میں، اس کی روح کو لٹا دیا گیا، سوال و جواب کر دیے گئے. توجہ رکھنا، میں نے آپ کو بہت اہم مسئلہ سمجھا رہا ہوں. سوال و جواب کر دیا گیا، اس کی روح کو لٹا دیا گیا. فرشتہ کہتا ہے نم سو جا. اور اگر یہ سوالات کا جواب نہیں دیتا، من ربک لا ادری، مجھے نہیں پتا. من نبیک، نبی کون ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. ما نبیک، دین کیا ہے؟ ما دینک، دین کیا ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. کن تقول ما یقول الناس، لوگ کہتے میں بھی کہتا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں کون ہے. حدیث مبارک میں ہے فینادی منادی من السماء، پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے اس کے لیے افرشوا من النار، جہنم کا بچھونا دو. البسوا من النار، جہنم کا لباس دو. وافتحوا له بابا الى النار، جہنم کا دروازہ کھول دو. فیاتیہ من سمومها، جہنم کی گرم ہوا اس کی قبر تک آتی ہے. اور فرشتہ اسے بھی صلا دیتا ہے حتی یبعثہ اللہ من مرقدہ ذالک، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اس سونے کی جگہ سے اٹھائے گا. اب قبر میں نیک ہے تو بھی سو گیا، اگر مردہ اگر برا ہے کافر ہے تو بھی سو گیا. یہ دونوں سوئے پڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر والی زندگی کو سونے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ بندہ سویا پڑا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ عربی زبان میں سونے کے لیے موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور موت کے لیے سونے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ حضرات دعائیں یاد کرتے ہوں گے، نہیں تو کم از کم معتکف اعتکاف کے دلوں میں دعائیں یاد کرتے ہوں گے. جب سونے لگے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت. اب بتاؤ مرنے لگے ہو یا سونے لگے ہو؟ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اموت کا معنی تو مرنا ہے، سونا تھوڑا ہے. اور دعا میں کہتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرے نام لے کے مرنے لگوں. بھائی مرنے تو نہیں لگے، سونے لگے ہیں نا. تو کہنا چاہیے اللہم بسمک انام واستيقظ، اللہ تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں، تیرے نام کے ساتھ اٹھوں گا. لیکن سونا نہیں کہتا، مرنا کہتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ حدیث میں نیند کو موت کہا گیا ہے. اور جب صبح اٹھتے ہیں تو پھر دعا کیا مانگتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے زندہ کر دیا، رات کو تو نے مجھے مار دیا تھا. تو رات کو تو مرے نہیں تھے، نیند آئی تھی. تو دعا یہ مانگنی چاہیے تھی الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، اللہ تو نے رات کو مجھے سلا دیا، مجھے جگا دیا. لیکن دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ بات سمجھنا. حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کے اوپر موت کا لفظ بولا ہے اور قبر میں سو پڑا مرا ہے. کہتے ہیں نم سو جا، تو قبر کی زندگی کو موت کہا ہے اور دنیا کی نیند کو موت کہا اور قبر کی موت کو نیند کہا. پتہ یہ چلا اگر قبر کی زندگی سمجھنی ہے تو پھر دنیا میں نیند کو سمجھو. نیند سمجھ آ جائے قبر سمجھ آ جاتی ہے، اور نیند سمجھ نہ آئے تو بندے کو قبر کی زندگی سمجھ آتی ہی نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھنا. یہ بات میں کیوں سمجھانے لگا ہوں؟ اب بتاؤ، ایک بندہ یہ اعتکاف میں دیکھ لو، ایک بندہ جاگ رہا ہے، دوسرا بات سو رہا ہے، اچانک گھبرا کر اٹھ جاتا ہے. کہتا ہے تجھے کیا ہوا؟ اب ڈر گیا ہے. کیا ہوا تجھے؟ کہتا ہے مجھے کسی نے ڈرایا ہے، مجھے کسی نے پکڑا ہے، کسی نے گلا گھونٹا ہے، مجھے سانپ نے ڈسا ہے، میرے پیچھے چور لگا تھا. ایسی خوابیں دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھو ہم بیٹھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو جس طرح جاگنے والا بندہ بیٹھا ہو تو سونے والے کے حالات کا جاگنے والے کو پتہ نہیں چلتا. بالکل اسی طرح دنیا میں ہم ہیں اور میت ہمارے پاس پڑی ہے اور میت کے حالات کا پتہ نہیں چلتا. جس طرح سونے والے کے حالات کا پتہ نہیں چلتا. اگر میت کے حالات کو سمجھنا ہو تو سونے والے کے حالات کو سمجھو. اس لیے اللہ کے نبی نے موت پر نیند اور نیند پر موت کا اطلاق کیا ہے. اگر یہ نیند دنیا میں نہ ہوتی تو شاید موت کی زندگی سمجھ ہی نہ آتی. تو دنیا میں اسی طرح آدمی ایک اٹھتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے بڑی زبردست میں نے خواب دیکھی ہے. اب زبردست خواب دیکھی ہے، کبھی خواب میں وہ پھل کھا رہا ہے، کبھی خواب میں جنت میں جا رہا ہے، کبھی وہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، کبھی وہ خواب کے اندر آدمی سفر کر رہا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچا ہوا ہے، کبھی خواب میں شادیاں کر رہا ہے، کیا کچھ خواب میں کر رہا ہے اور ساتھ بیٹھنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے.
کچھ پتہ نہیں. تو جس طرح یہ سونے والے کے ساتھ سارے اعمال ہوتے ہیں اور جاگنے والے کو پتہ نہیں ہوتا، اس طرح میت کے ساتھ سارے حالات ہوتے ہیں لیکن دنیا والے زندہ آدمی کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ کہنا بھی کچھ نہیں ہوتا چونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا، تو پھر کہہ دو سونے والے کو بھی کچھ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا. فرق کیا ہے؟ ہم سونے والے کے حوال کو مانتے ہیں اپنے مشاہدے کی وجہ سے، تو قبر والے کے حوال کو مانیں گے نبی کے فرمانے کی وجہ سے. اس لیے سونے والے کے حالات کا انکار کر دینا تو بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، لیکن قبر کے حوال کا انکار کر دے تو بے ایمان ہو جاتا ہے. کیوں؟ مشاہدے کے انکار کرنے کا نام بے ایمانی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے فرمانے کا انکار کرے اس سے بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. تو اگر قبر کے حالات کو سمجھنا ہو تو پھر بندہ سونے والے کے حالات کو سمجھے. جیسے سونے والے کو کبھی خواب آ رہی ہے، کبھی کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، سفر کرتا ہے. اب بتاؤ اگر ایک بندہ اٹھ کر یہ پوچھے کہ جی میں نے رات کو خواب دیکھی ہے اور میں مدینہ منورہ گیا تھا، اب بتاؤ یہ تو اعتکاف میں سویا ہوا ہے، مدینہ منورہ کون گیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ خود نہیں گیا، اس بندے کی روح گئی ہے جو مدینہ دیکھ کر آئی ہے، روح گئی ہے جو مکہ دیکھ کر آئی ہے. بندہ سویا ہوا ہے اور روح مکہ کا چکر لگا رہی ہے، روح مدینہ کا چکر لگا رہی ہے، روح جنت میں پہنچی ہے. بالکل اسی طرح قبر میں میت موجود ہے اور روح اس کی جنت میں پہنچی ہوتی ہے، علیین میں موجود ہوتی ہے. اگر کافر ہے تو سجین میں پہنچی ہے. آدمی یہاں مسجد میں سویا ہے اور اس کی روح مکہ مکرمہ پہنچی ہے. تو روح کے تعلق سے جس طرح یہ زندہ ہے، اسی طرح قبر میں آدمی سویا ہوا ہے، وہ یہاں کراچی میں ہے اور روح اس کی جنت میں ہے، اور تعلق روح سے یہ بھی زندہ ہے. فرق کیا تھا؟ دنیا میں زندگی سمجھ آتی ہے آنکھوں کے دیکھنے سے، اور قبر کی زندگی سمجھ آتی ہے نبی پاک کے فرمانے سے. اگر وہ بھی دیکھنے سمجھ آتی تو پھر ایمان کیسے ہوتا؟ یؤمنون بالغیب کا معنی کیا تھا؟ وہ تو سب کچھ سمجھ آ رہی تھی، اس لیے نہ سمجھ آئے تو بھی بندہ مانے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کی، نہ سمجھ آئے تو بھی ماننے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی بندے کو بات سمجھ آتی ہے تو مانتا ہے، کبھی نہیں سمجھ آتی تو بھی مانتا ہے، اس لیے کہ ہم عقل کے پابند نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے پابند ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جنت سویا آدمی خوابیں دیکھتا ہے نا، یہ میں عرض کر دوں اگر کبھی سویا ہوا بندہ خواب دیکھے تو ہر بندے سے تعبیر نہ پوچھا کریں. تعبیر کبھی ہر کسی نہ پوچھے اور ہر بندے کو خواب بتایا بھی نہ کرے. جیسی خواب کی تعبیر معبر دیتا ہے اسی کے مطابق خواب صادق آتی ہے. عام بندے کو خواب نہ بتائیں. حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، بنیاد رکھی تو ان کے قریبی رشتہ دار تھے مولانا مظہر ننوتوی. انہوں نے کہا جی رات میں نے خواب دیکھی ہے. فرمایا بتاؤ. کہا میں نے خواب یہ دیکھی ہے کہ ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، اس شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر کے اندر آئی ہیں، اس کی تعبیر دو. مولانا فرمانے لگے بھائی تم نے جو درخواست دی ہے گورنمنٹ ہندوستان کو، یا اس وقت جو گورنمنٹ تھی ملازمت کے لیے، وہ تمہاری درخواست منظور ہو گئی ہے اور بریلی شہر میں تمہاری ملازمت ہوگی. اب یہ تو اتنی خواب ہو گئی. اگلا مسئلہ، اگر تم ہمیں مٹھائی دو گے تو 20 روپے ماہوار والی تمہیں ملازمت کی تعبیر دے دیتے ہیں، اگر مٹھائی نہیں دو گے تو پھر 11 روپے ماہوار والی تمہیں تنخواہ کی ہم تعبیر دے دیتے ہیں. مٹھائی کا تو مذاق کی بات ہوتی ہے، مٹھائی کون سی کہنی؟ آپ کہتے ہیں جی چچا میرا ختم ہے آپ آئیں، تو چچا کہتا ہے مٹھائی کھلاؤ گے تو پھر آؤں گا. اب چچا نے بھتیجے سے مٹھائی کیا کھانی ہے؟ مٹھائی تو دینی ہوتی ہے، لیکن محبت میں ایسے جملے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت مٹھائی میں کھلا دوں گا، مجھے اب تعبیر دے دیں. تو فرمایا تمہیں 20 روپے ماہوار پہ بریلی شہر میں ملازمت ملے گی. کچھ دن گزرے تو تار آ گیا اور 20 روپے ماہانہ پہ ان کو ملازمت مل گئی. اب انہوں نے پوچھا یہ تو ہمیں مل گئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مٹھائی کھلاؤ گے تو 20 روپے اور نہیں کھلاؤ گے تو 11 روپے. انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتی ہے، جیسا معبر تعبیر دیتا ہے اسی کے مطابق خواب صادق آتی ہے. اور وہ تو میرے اوپر تھا، میں تعبیر کیسی دیتا ہوں. آپ نے خواب میں بطخیں دیکھی ہیں. عربی زبان میں بطخ کو بطن کہتے ہیں، با اور تا مشدد، 2 تا. اور فارسی میں بطخ کو بط کہتے ہیں مخفف، با اور 1 تا. اور ابجد کے اعتبار سے با کے عدد 2 بنتے ہیں اور تا کے عدد 11 بنتے ہیں. اب اگر میں تعبیر میں فارسی والی بطخ مراد لیتا تو 11 بنتے، 9 اور 2 11. اور اگر میں عربی والی لیتا تو پھر تا 2 ہیں اور با 1 ہے، تو 9 اور 2 11 اور 11 اور 9 20. کو میرے اوپر تھا کہ میں خواب میں کون سی بطخ مراد لیتا ہوں. آپ نے مٹھائی کا وعدہ کیا، ہم نے فارسی کی بجائے عربی والی بطخ تعبیر میں لے لی، اس لیے تمہیں 20 روپے والی تنخواہ مل گئی. اب دیکھو یہ خواب ایک فن ہے جس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا. خواب ایک فن ہے جس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا. مجھ سے شادی کبھی خواب کی تعبیریں پوچھتے تو میں بتاتا نہیں.
الحمدللہ ہماری تعبیر بڑی تیر بہادر ہوتی ہے، بتاتے کیوں نہیں ہے؟ ایک کو خواب بتا دو، آئندہ مسئلہ نہیں پوچھیں گے، جب بھی فون کریں گے خواب ہی پوچھیں گے، جب بھی فون کریں گے خواب، اور خواب تو روزانہ آتی ہے، روزانہ فون خواب آ گئی، روزانہ فون خواب آ گئی۔ ہمارے ابھی دورہ تحقیق المسائل طلبہ علماء کا چل رہا تھا، اس میں میں نے ایک دو خوابیں بتا دی، پلندہ جمع ہو گیا اس کا، ایک کو خواب، دوسرے خواب، تیسرے کو۔ میں نے کہا بھی خوابیں ہم سے نہ پوچھو، ہم سے ذرا مسائل پوچھو۔ اس لیے عام بندے کو ہم خواب کی تعبیر بتاتے نہیں، خواب کی تعبیر بتائیں جو بہت قریبی آدمی ہو، بیت کا تعلق ہو، بے تکلف آدمی ہو، ورنہ ہمیشہ لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں اور پھر خوابیں پوچھتے ہیں، تعبیریں نہیں پوچھتے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے، ان کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے خواب دیکھی، اس نے کہا جی میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے، فرمایا گھر جاؤ اور اپنے چارپائی اور سامان کو گھر سے نکال لو، تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ سامان باہر نکالا تو مکان گر گیا۔ 6 ماہ کے بعد ایک بندہ اور آیا اسی درسگاہ میں، اور اس نے یہی خواب پوچھی کہ جی میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے، فرمایا گھر جاؤ اپنی چارپائی کے نیچے زمین کھودو تمہیں وہاں پہ خزانہ ملے گا۔ وہ جگہ کھودی تو خزانہ مل گیا۔ اور ان کے شاگرد پوچھنے لگے، ایک بندے نے خواب دیکھی تو آپ نے کہا مکان گرنے والا ہے، دوسرے نے خواب دیکھی آپ نے کہا چارپائی کے نیچے خزانہ ہے، یہ فرق کیوں کیا؟ فرمایا خواب میں موسم کو بھی دخل ہوتا ہے، اس نے خواب گرمی میں دیکھی تھی اور گرمی میں زمین کے چارپائی کے نیچے آگ کا آنا یہ علامت اچھی نہیں ہے، یہ علامت بری چیز کی ہے، مجھے پتا تھا اس کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اور اس نے خواب سردی میں دیکھی ہے، سردی میں آگ کا آنا یہ رحمت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ اس کی چارپائی کے نیچے خزانہ ہے۔ تو موسم کے بدلنے سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ اب یہ ایسا فن ہے اس کو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہر بندے سے خواب پوچھے مت، جو خب تعبیر کا ماہر ہو اس سے پوچھے۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ایک بار خواب دیکھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر گیا ہوں اور قبر مبارک میں حضور پاک کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی، ان کو جمع کیا اور سینے سے لگا لیا۔ اپنے شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے تعبیر پوچھو۔ آپ اس سے ایک نکتہ سمجھیں، امام ابن سیرین بڑے عالم نہیں ہے، بڑے عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہے، لیکن امام صاحب کا فن فقہ تھا اور ان کا فن تعبیر تھا، تو امام صاحب بڑے عالم ہونے کے باوجود جس فن کا جو بندہ تھا اسی کے پاس بھیجا ہے، یہ میرا فن نہیں ہے، یہ ان سے جا کر پوچھو۔ اور یہ کہا کہ میرا نام نہ بتانا۔ وہ شاگرد چلا گیا، اس نے کہا جی ایک بندے نے خواب دیکھی ہے، پر میں نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، خواب والے نے کہا میرا نام نہ بتانا۔ انہوں نے کہا بھی یہ خواب تو ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب تو ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے، اب بتاؤ۔ اس نے کہا جی انہوں نے خواب دیکھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا امام صاحب کو بشارت دو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک ہیں نا، اس سے مراد حضور کی سنتیں ہیں، نبی پاک کی سنتیں جو دنیا میں بکھر گئی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ امام ابو حنیفہ سے لے گا۔ حضور کا تو پورا وجود دین ہے نا، تو ہڈیاں بکھرنے کا معنی کہ حضور کا دین دنیا میں پھیل گیا ہے، ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ تم سے لے گا۔ اس لیے امام سیوطی فرماتے ہیں انه اول من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا، ہماری پوری تاریخ محمدی میں پہلا وہ شخص جس نے حضور کے دین کو جمع کیا ہے اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جس کے میں اور آپ مقلد ہیں، اور ہمیں تقلید کرتے شرم بھی آتی ہے۔ کوئی ایک بندہ چھوٹی سی حدیث سنا دے، ہم سمجھ رہے ہمارے امام کا مسئلہ ہی ٹھیک نہیں ہے، تم رفع دہن کرتے ہو، حدیث میں آ گیا ہم پریشان ہو گئے، حدیث میں آمین اونچی آواز سے آپ پریشان ہو گئے، حدیث میں امام کو فاتحہ نہ پڑھو آپ پھر پریشان ہو جائیں گے کہ شاید ہمارے امام کے پاس حدیثیں نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل چھوٹا نہ کیا کرو۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد سب سے بڑے امام ہیں اور صحابہ کے شاگرد ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ حدیث پیش کرے نا تو گھبرایا نہ کرو، ایسا نہ کیا کرو، آپ مہربانی کر کے حدیث دکھا لیا کرو کہ مولانا دکھاؤ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ جو کتاب دیتا ہے آپ اس کو لے کر اپنا مذہب بدل لیتے ہیں، جو مارکیٹ میں سی ڈی آتی ہے اس کو دے کر عقیدہ بدل دیتے ہیں، اور جو گمراہ قسم کا ڈاکٹر پروفیسر میڈیا کے اوپر آتا ہے اس کا ایک بیان سنے آپ کو بالکل موڈ ہی بدل جاتا ہے اور مسجد کے ماحول سے آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے فلاں کی سی ڈی سنی ہے، اللہ کے لیے جرم نہ کیا کریں، کوئی کتاب ہے تو آپ پہلے دکھا لیا کریں اور ایک حدیث پر فیصلہ نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہو جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں ابھی چند دن قبل مکہ مکرمہ کے سفر میں تھا، ہم بیٹھے تھے، ایک صاحب تشریف لائے، نیک آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، عالم نہیں تھے لیکن ویسے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے تھے اور دینی اعتبار سے بہت بڑے آدمی تھے، مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، تو میں ان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب جب بیٹھے تو بیٹھتے مجھے ہی نصیحت کرنی شروع کی، کہتے ہیں کسی کے آنے پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔
میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم نے حدیث سنی ہے، سبحان اللہ، ہم نے حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ آئے اور اس کے آنے پر کھڑے ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نے کہا تم نے حدیث یہ بھی غلط سنی ہے اور اس کے مقابلے حدیث ہے وہ تم نے سنی نہیں ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا جو دوسری حدیث ہے آپ کے علم میں نہیں ہے۔ کہتے وہ کون سی؟ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ موجود ہیں، حضرت سعد انصاری آئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم سعد، اپنے سردار سعد کے کھڑے ہو کے استقبال کرو۔ تو میں نے کہا حضور کھڑا فرما رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے جہنمیوں کا کام ہے، تو بیوقوف ایک حدیث تجھے آتی، فتویٰ تو نے میرے اوپر ٹھونک دیا، میں نے غلطی کی، بڑے ہو کر تیرا استقبال کیا۔ اگر میں کھڑے ہو کر نہ ملتا تو میں نے کہنا کیسا مولوی ہے، فرعون ہے، دیکھو اس کے اندر غرور کتنا ہے، کھڑے ہو کر ملتا ہی نہیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہ ملتا تو رگڑا لگتا، کھڑے ہو کر ملا تو فتویٰ لگ گیا۔ ہماری قوم بہت عجیب ہے، کسی حال میں عالم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ علماء کا دل بہت بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑا، یہ تنقید کی پرواہ نہ کریں، بس اپنے کام میں لگے رہیں۔ ہمارا اسلام آباد میں ایک سیمینار تھا، ابھی 10 جون کو ہالیڈے ان میں اسلام آباد، میں اسلام آباد سال میں ایک سیمینار کرتا ہوں، ہالیڈے ان آپارا ہوٹل کے اندر ایک ہمارا سیمینار ہوتا ہے۔ تو سیمینار تھا ہمارے بہت بڑے عالم ہیں فیصل آباد کے قاری محمد یاسین صاحب، وہ تشریف لائے، تو میں نے انہیں کہا قاری صاحب اتنا بڑا میں سیمینار کراتا ہوں، بیان بھی کرتا ہوں، فنڈ بھی کرتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ ایجنسیوں کا آدمی ہے، اتنا اس نے پیسہ کہاں سے لایا ایک سیمینار کے لیے؟ ایسے میں نے بات کی جیسے بڑوں کا آدمی اپنا دکھ بتاتا ہے۔ تو قاری صاحب ایک واقعہ سنانے لگے تو مجھے فرمانے لگے ایک آدمی تھا، بیوی اس کے ساتھ تھی اور ان کے پاس گھوڑا تھا اور سفر پہ چل دیے۔ تو آدمی کے دل میں خیال آیا کہ عورت کمزور ہے، اس کو میں بٹھا لیتا ہوں اور خود پیدل چلتا ہوں، تھوڑا سفر ایسے کریں۔ اور جب تھوڑا سفر کیا بستی سے گزرے تو لوگوں نے کہا دیکھو کیسا رن مرید ہے، عورت کو بٹھایا اور خود پیدل چلتا ہے، کیسا عورت کا مرید ہے۔ اور اس نے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے بیوی سے کہا چلو پھر میں گھوڑے پر بیٹھتا ہوں، تو اس کی لگام پکڑ کے چل۔ بیوی چل پڑی، اگلی بس سے گزرے، انہوں نے کہا کیسا ظالم شوہر ہے، خود گھوڑے پر بیٹھا بیوی کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے خیال میں بیوی کہتا ہے چلو دونوں بیٹھ جاتے ہیں، تو دونوں گھوڑے پر بیٹھ گئے، اگلی بس سے گزرے تو انہوں نے کہا کیسا دیکھو ظالم آدمی ہے، جانور پر ترس نہیں کھاتا، دونوں بیٹھے ہیں، یہ باری باری بیٹھ جاتے کیا فرق پڑتا؟ اس نے بڑا افسوس ہوا۔ اور چوتھی بسی سے گزرے تو اس نے بیوی سے کہا چلو دونوں پیدل چلتے ہیں، گھوڑے کو سکھ دے دیتے ہیں۔ گھوڑے کو سکھ دینے کی چلے، لوگوں نے کہا کیسا بیوقوف آدمی ہے، پیدل چلنا تھا تو گھوڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ قاری صاحب مجھے فرمان لگے یہ لوگ تو باز نہیں آئیں گے، تم اپنا کام کرو اور ان کے پروپیگنڈے کوئی پرواہ نہ کرو۔ بس اس نے بیوی سے کہا گھوڑا اپنے پاس ہے، اب اپنا موج میلہ کرے، لوگوں کی پرواہ چھوڑے، جیسے دل کرتا ہے سفر کرے۔ تو ہماری قوم تو بہت عجیب ہے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ ایک حدیث آئے تو فوراً اپنا موڈ آف نہ کیا کرے، اپنے علماء سے پوچھے ہم نے جو حدیث پڑھی ہے مولانا آپ کی نماز تو اور طرح ہے، ہم نے حدیث اور طرح دیکھی ہے، تو ہماری نماز حدیث کے خلاف تو نہیں ہے۔ میں ابھی بھی ان سے کہہ رہا تھا کہ میری کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، میں نے گزشتہ درس میں بھی اعلان کیا تھا، پوری مسجد میں کسی ایک نے مجھے ابھی تک فون کر کے بھی نہیں کہا کہ مولانا صاحب کتاب کہاں سے ملتی ہے، ہمیں وہ کتاب ہی دے دو کہاں سے ملتی ہے، تاکہ اپنے دلائل تو پاس رکھے۔ میں ابھی سعودیہ کے دورے پہ تھا، 1000 کتاب میں نے وہاں سے چھپائی اور لوگوں سے میں نے کہا بھی اس کتاب کو عام کرو، تاکہ اپنے نماز کے دلائل ہمارے پاس موجود ہونے چاہیے۔ اپنے دلائل تو اپنے پاس رکھا کرو نا، اپنے دلائل۔ اچھا پھر ہمارا بہت عجیب مزاج ہے، آپ کے مولانا نے کون سی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میں کبھی سفر میں جاتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یہ بھائی مثال کے طور پہ بھائی رفیع یہ رسالہ ہے لے لو، کہتے ہیں کتنے کا، میں کہتا ہوں بس فری ہے، کہتے ہیں 2 دے دو، کیوں؟ ہمارے گھر میں بیگم اس کا بہت شوق ہے، اس کو دوں گا، ایک میں اپنے دفتر رکھوں گا، 2 لیں گے۔ اور اگر میں کہتا ہوں 20 روپے کا ہے آپ دونوں ایک لے، نہیں ہم دونوں ہمسائے ہیں باری باری پڑھ لیں گے۔ اس پر 20 روپے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بتاؤ اس قوم کو آدمی کیسے بات سمجھائے؟ یہ میں مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول رہا، لطیفے نہیں سنا رہا، یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ تھوڑی سی ہمت کرے نا، آپ یقین فرمائیں کہ آپ کے مسئلوں کے ماحول بدل جائیں۔ میں نے تو مولانا سعد اللہ صاحب سے گزارش کی تھی میری یہ کتاب نماز اہل سنت 1000 چھپواؤ، کسی آدمی سے کو اس کے پیسے دے اور پوری مسجد میں 1000 فری تقسیم کرا دو، پھر میں دیکھتا ہوں تمہاری مسجد میں تمہاری نماز پر کوئی کیسے اعتراض کرتا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بھائی تمہاری نماز پر دلائل نہیں ہے۔ ہم نے دلائل والا کام شروع نہیں کیا، ہم فضائل والا کام کرتے ہیں، دلائل والا کام نہیں کرتے، حالانکہ فضائل والا کام بھی ضروری ہے اور دلائل والا کام بھی ضروری ہے۔ میں ساتھی سے گزارش کیا کرتا ہوں امت کے ذمہ 2 کام ہیں، امت کو ایمان اور اعمال پر لانے کے لیے فضائل چاہیے اور امت کا ایمان اور اعمال بچانے کے لیے دلائل چاہیے۔ ایمان اعمال پہ لانا بھی ہے، ایمان اعمال بچانا بھی ہے۔ لانے والی محنت فضائل والی ہے، بچانے والی محنت دلائل والی ہے۔ آپ فضائل اعمال پڑھتے ہیں شیخ زکریا کی، اس میں دلائل نہیں ہے، اس میں فضائل ہے۔ یا نماز پڑھیں فضائل نماز، ہماری نماز کتاب نے فضائل دلائل، نماز پڑھیں گے بھی اور نماز بچ بھی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر بات لمبی ہوگی، میں خواب پہ بات کر رہا تھا کہ اگر موت کی زندگی سمجھنی ہو تو کس کو سمجھے؟
نیند کو سمجھیں، نیند سمجھ آئے گی تو موت سمجھ آ جائے گی۔ اور لوگ خوابیں دیکھتے ہیں، کبھی خواب آئے، ہر بندے سے تعبیر نہ پوچھے، اس سے تعبیر پوچھے صاحب علم بھی ہو، صاحب عقل بھی ہو۔ میں بطور لطیفہ کے عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں 3 آدمی تھے اور ایک جگہ وہ سفر میں جا رہے تھے، ان میں ایک یہودی تھا، ایک عیسائی تھا اور ایک مسلمان تھا۔ سفر میں جا رہے تھے تو رات ایک جگہ پہ وہ تھکے اور پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک بوڑھی اماں نے ان کو کھیر کی ایک پلیٹ بھیج دی، کہا یہ کھیر کی ایک پلیٹ ان کو دے دو، مسافر ہیں، پردیسی لوگ ہیں، کھیر کھائیں گے، دعائیں دی ہیں۔ تو جب کھیر کی پلیٹ لی، تینوں جوان آدمی تھے، انہوں نے کہا اس ایک پلیٹ سے تینوں کا کیا بنے گا، چلو اس پلیٹ کو رکھ دو۔ رات کو سو جاتے ہیں اور پھر رات کو خواب دیکھتے ہیں، جس کی خواب سب سے اچھی ہوگی وہ صبح اٹھ کے اکیلے اس کھیر کا ناشتہ کر لے گا، تینوں کھیر نہ کھائیں، سو گئے۔ تو صبح اٹھے تو یہودی سے پوچھا بھی تو بتا خواب کیا دیکھی ہے، کیونکہ تیرا نبی پہلے آیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں، حضور بعد میں ہے۔ یہودی سے پوچھا بھی تو بتا، وہ یہودی کہنے لگا کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے فرمایا چلو تمہیں کوہ طور دکھاؤں، طور سینا جہاں میں اللہ سے باتیں کرتا تھا، تمہیں وہ جلوے دکھاؤں، شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں وہ جگہ دکھاؤں۔ کہا بڑی زبردست خواب ہے۔ عیسائی سے کہا تو خواب سنا؟ اس نے کہا رات کو عیسیٰ علیہ السلام آئے اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ چلو تمہیں وہ جگہ دکھاؤں جس کھجور کے تنے کے نیچے میں پیدا ہوا تھا، وہ جگہ دکھاؤں جہاں میری اماں مریم وہاں بیت المقدس میں رہتی، مجھے بہت رات سیر کرائی ہے۔ انہوں نے کہا یار زبردست خواب ہے۔ مسلمان سے کہا تو بتا تو نے کیا خواب دیکھی ہے؟ کہتا ہے میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے نبی آئے تو انہوں نے فرمایا بھائی اس یہودی کو موسیٰ علیہ السلام لے گئے ہیں تو کوہ طور دکھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی کو لے گئے بیت المقدس دکھانے کے لیے، تو اٹھ کے کھیر کھا لے تو اٹھ کے کھیر کھا لے۔ تو میں نے کھیر کھا لی بس۔ تو اس نے کہا کھانی تو کھیر ہی تھی نا، جھوٹی خواب سے نہیں تو بھی کھیر کھانی ہے، سچی خواب ہے تو بھی۔ اس نے کہا میں نے اٹھ کے ہمارے نبی ہے تو انہوں نے کہا کہاں سیر کی مشقت برداشت کرے گا، تو اٹھ کے پتر کھیر کھا لے۔ تو میں نے اٹھ کے کھیر کھا لی۔ خوابیں لوگ دیکھتے ہیں اچھی بھی بری بھی۔ میں خیر سمجھا یہ رہا تھا اگر موت کو سمجھنا ہو تو کس کو دیکھیں؟ نیند کو دیکھیں تو موت سمجھ آتی ہے۔ یہ سارے احوال موت والے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ درمیان میں وہ سمجھ لیں۔ آپ بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کیسی ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے حضور پاک نفل پڑھے اور وطر نہیں پڑھے، حضور سو گئے، اور پھر اٹھے حضور نے تہجد پڑھے، وطر پڑھے، اٹھے وطر پڑھے اور وضو نہیں کیا۔ امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بغیر وضو کے وطر پڑھ لیے؟ سونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ نے وضو ہی نہیں کیا اور وطر پڑھ لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا عائشہ عینایا تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، اس لیے نبی کے ذمہ سو جانے سے وضو نہیں ہوتا، امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں جس طرح نبی اور امتی کی نیند الگ الگ ہے، نبی اور امتی کی موت بھی الگ الگ ہے۔ نبی اور امتی کی موت بھی الگ الگ ہے۔ امتی کی آنکھ پر نیند آتی ہے، امتی کے دل پر بھی آتی ہے۔ نبی کی آنکھ پر نیند آتی ہے، نبی کے دل پر نہیں آتی۔ اور جب امتی پر موت آئے تو دل پر بھی آتی ہے اور آنکھ پر بھی آتی ہے، اور جب نبی پر موت آئے تو ظاہر پر آ جاتی ہے، لیکن نبی کے دل میں حیات کے آثار باقی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے امتی فوت ہو جائے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے، نبی فوت ہو جائے تو بیوی نکاح سے نہیں نکلتی۔ امتی فوت ہوتا ہے تو مال وراثت میں تقسیم ہوتا ہے، نبی فوت ہو جائے تو امت میں نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ امتی فوت ہوتا ہے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، نبی فوت ہو جائے جنازہ نہیں ہوتا، نبی کے روزے پہ جا کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو نبی کا جنازہ الگ ہے، امتی کا جنازہ الگ ہے، کیوں؟ نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ اور بالکل قبر میں بھی اسی طرح، یہ جو قبر کا معاملہ ہے نا، سو جا، یہ سونے کا حکم امتی کو ہوتا ہے، نبی کو حکم نہیں ہوتا۔ نبی کے اوپر قبر میں نیند نہیں آتی، بلکہ نبی قبر میں ایسے رہتا ہے جیسے نبی کی دنیا میں امتی کی حیات ملتی ہے، لیکن ایسے جیسے سویا ہوا ہے، اور نبی کو قبر میں حیات ملتی ہے جیسے جاگ رہا ہے، جیسے جاگنے والے کی حیات ہے۔ تو نبی کی حیات اور ہے اور امتی کی حیات اور ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں ہماری اپنی مساجد میں ہمارے اپنے عقیدے بیان نہیں ہوتے، یہ ظلم ہے بہت بڑا۔ ہمارے اپنے مدارس میں اپنی مساجد میں اپنے عقیدوں پر بات نہیں ہوتی، پھر لوگ باہر سے بات سنتے ہیں، ایک لڑکا بگڑ جاتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اپنی مسجد کے ماحول کو بدلنا چاہیے۔ خیر بات کافی لمبی ہوگی، میں نے عرض کیا اللہ پاک نے موت کو بھی پیدا فرمایا، اللہ نے حیات کو بھی پیدا فرمایا، لیکن قرآن کریم کی آپ ترتیب دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی خلق الموت والحیات، توجہ رکھنا، تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا
پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا، تو بتاؤ پہلے موت ہے یا پہلے حیات ہے؟ پہلے تو زندگی ہے نا، زندگی کے بعد موت ملے گی نا، لیکن اللہ نے پہلے ذکر کس کا کیا؟ پہلے موت کا پھر حیات کا۔ حالانکہ یوں فرمانا چاہیے تھا تبارک الذی خلق الحیات والموت، جس نے زندگی پیدا کی ہے اور زندگی کے بعد موت پیدا کی ہے، یوں نہیں فرمایا، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت پیدا کی ہے اور زندگی پیدا کی ہے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم نے زندہ رہنا ہے، لیکن زندگی وہی سے ہی گزار سکتا ہے جو موت کو سامنے رکھ کے جیے۔ جو موت سامنے رکھ کے نہ جیے وہ زندگی صحیح نہیں گزار سکتا۔ صحیح زندگی وہ گزارے گا جو موت کو سامنے رکھے، پہلے سمجھے میں نے مرنا ہے اور پھر جیے، اس کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں کہ دنیا میں دو قسم کے بندے ہیں، بعض وہ ہیں جو دنیا میں جیتے ہیں جینے کے لیے، اور بعض وہ ہیں جو دنیا میں جیتے ہیں مرنے کے لیے۔ بعض وہ ہیں جو جیتے ہیں جینے کے لیے، اور بعض وہ جو جیتے ہیں مرنے کے لیے۔ جو دنیا میں جیتے ہیں جینے کے لیے ان کی محنت ہوتی ہے میں نے کس کس سے پیسے لینے ہیں، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر ہوتی ہے میں نے کس کس کو دینے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو لڑائی ختم ہو جائے۔ لڑائی کیوں ہے؟ اس کو گولی مار دو، کیوں؟ پیسے نہیں دیے۔ اس کو فائر مار دو، کیوں؟ پیسے نہیں دیے۔ کبھی کسی نے فائر مارا ہے؟ کسی نے پیسے مجھ سے لیے نہیں ہیں؟ بتاؤ، کبھی آپ کی دکان پر گئے مجھ سے لاکھ روپیہ لو ورنہ گولی مار دوں گا، اب آتے ہیں مجھے لاکھ دو ورنہ مار دوں گا۔ اب یہ ایک آدمی جیتا ہے جینے کے لیے، اس کی محنت کیا میں نے کس کس سے لینے ہیں، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی محنت کیا ہے میں نے کس کس کو دینے ہیں۔ تو لینے کی فکر چھوڑیں، ہم دینے کی فکر شروع کریں۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں چندے کی ترغیب شروع کرنے لگا، اس لیے بات یہ ہے نا، یہ میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں تو بیانات میں چندے کرتا ہی نہیں ہوں، ہم تو صرف مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ آدمی جیتا ہے جینے کے لیے، یہ زندگی نہیں ہے۔ آدمی جیے مرنے کے لیے، اصل زندگی یہ ہے۔ اور دوسری بات میں کہتا ہوں جو جیتا ہے نا جینے کے لیے، اس کی فکر کیا ہوتی ہے جب میں مر جاؤں گا میری اولاد کا کیا بنے گا، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے وہ سوچتے جب میری اولاد مر جائے گی تو اس کا کیا بنے گا۔ ہمیں یہ تو فکر ہے میں مر گیا تو اولاد کا کیا بنے گا، لیکن یہ فکر نہیں اولاد مر گئی تو اس کا کیا بنے گا۔ تو دعا کریں اللہ ہم سب کو زندگی عطا فرمائے، ایسی زندگی جس میں مرنے کے لیے آدمی جیے اور موت کے بعد کی فکر کرے۔ اللہ کی قسم موت کے بعد کی فکر ہو پھر حقوق کو ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور جب موت کی فکر نہ ہو پھر حقوق ادا کرنے بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ یہ جو حقوق کی ادائیگی آج مشکل ہے نا، خامن بیوی کے، باپ بیٹے کے، دوستوں کے، دکانوں کے، اس لیے کہ موت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو فکر عطا فرمائے۔ بس میں آخری بات کیا کہ آپ سے اجازت لوں گا۔ میں نے گزارش کیا کہ ہم موت بھی مانتے ہیں اور حیات بھی مانتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ موت بھی ہے اور موت کے بعد حیات ہے، حیات کے بعد موت بھی ہے، لیکن قبر میں سوال بھی ہے اور قبر میں جواب بھی ہے۔ ہمیں نہ سمجھ آئے تب بھی مانیں گے، سمجھ آئیں گے تب بھی مانیں گے۔ حدیث میں آتا ہے میت کو بٹھا دیا جاتا ہے اور فرشتہ سوال کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کبھی بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، ہم کیسے مانیں؟ بھئی اگر دیکھ لیتے تو پھر ایمان کیسے رہتا؟ ایمان تو تب ہے کہ نہ دیکھیں اور پھر مانیں، نہ دیکھیں اور پھر مانے، یہ ایمان ہے نا۔ اگر دیکھا اور مان لیا تو یہ پھر کون سا ایمان ہے؟ قبر میں اگر نماز دنیا میں نہیں پڑھتا تھا، سام مسلط ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھ لیا تو پھر کون سا ایمان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بہت سمجھاتے رہے، وہ بے ایمان نہیں مانا، اور جب عذاب میں غرق ہوا کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں میں نے مان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بے ایمان تو اب مانتا ہے، جب پہلے موسیٰ علیہ السلام کہتے تو نہیں مانتا تھا، اب دیکھ لیا کہتے اب میں مانتا ہوں۔ تو دیکھ کر ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، نہ دیکھے اور پھر مانے اس کا نام ایمان ہے، نہ سمجھ آئے اور پھر مانے اس کا نام ایمان ہے۔ قبر کی زندگی نہ سمجھ آئے تب بھی مانے۔ اللہ ہم سب کو قبر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ پرسوں رات آیا، میں نے مولانا سے گزارش کی، میری بڑی خواہش تھی کہ میں سیدھا آپ کے آتا مولانا سعد اللہ صاحب کے والد مرحوم کی تعزیت کے لیے۔ میں فون ملاتا رہا لیکن انہوں نے فون نہیں اٹھایا، شاید فون گھر پہ تھا اور مولانا اعتکاف کے اندر تھے، اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی۔ آج میری واپسی تھی تو میں نے پھر کہا کہ میں تعزیت کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ تعزیت کے حوالے سے میں آیا تھا، اس لیے میں نے موت کے بارے میں دو چار بات کر دی ہیں۔ بس ایک منٹ کی بات سمجھ لیں، صرف موت کے بعد توجہ رکھنا۔ میں ایک صرف بات کہتا ہوں، اگر آدمی کو فوت ہو جائے تو ایک ضرورت ہوتی ہے میت کی، ایک ہوتی ہے اہل میت کی، یہ بات سمجھ لیں۔ ایک ضرورت میت کی اور ایک ضرورت اہل میت کی۔ میت کی ضرورت اصال ثواب ہے، اہل میت کی ضرورت تعزیت ہے۔ میت کی ضرورت اصال ثواب ہے اور اہل میت کی ضرورت تعزیت ہے۔ ہم ان دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ اب میں جو یہاں پر آیا ہوں وہ دعا دینے کے لیے نہیں آیا، دعا تو سرگودا بھی ہو سکتی ہے، سرگودا سے دعا کریں تو اللہ نہیں معاف کرتا، یا اس کے لیے آدمی کے پاس آ کر ہی دعا مانگنی ضروری ہے۔ آدمی اہل میت کے پاس کیوں آتا ہے؟ تعزیت کے لیے، ان کا دکھ ہوتا ہے، دوست احباب آتا ہے تو دکھ کم ہو جاتا ہے، ایک تسلی دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے، چوتھا دیتا ہے، تسلی دینے سے دکھ ختم ہوتے ہیں۔ تو میت کی ضرورت اصال ثواب ہے،
اور اہل میت کی ضرورت تعزیت ہے، تعزیت بھی سنت ہے، اصال ثواب بھی سنت ہے، لیکن اصال ثواب کے لیے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں رہتے ہیں وہیں اصال ثواب کر دیں، اللہ پہنچا دے گا۔ اللہ رب العزت ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، اور جو جتنے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام ان مسلمان کی مغفرت فرمائے، قبور کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔